بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رضوان جعفر. پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ پورا پاکستان یقینی طور پر کل کا انتظار کر رہا ہے, منتظر ہے کہ تاریخ میں تیسری دفعہ اور اس حکومت میں پہلی دفعہ بلکہ بہت سے لوگوں کے ہوش کے اندر, نوجوانوں کی خاص طور پہ وہ دیکھیں گے یہ منظر کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں حاضر ہوں گے. اور آج آپ نے دیکھا کہ سیکیورٹی سے لے کر وہاں پہ صفائی ستھرائی اور سارے انتظامات جو ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب جو کہ آج جنہوں نے 2-3 انٹرویوز بھی دیے اور اس میں انہوں نے ایک عدالت میں جانے سے پہلے ایک رائے عامہ ہموار بھی کی اور اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ پیش بھی کیا کہ آخر وہ کس طرح انداز میں وزیر اعظم کو پیش کر سکتے ہیں یا کیا موقف جو ہے وہ اختیار کریں گے. یقینی طور پہ یہ ایک نازک موقع ہے. ویسے تو لوگ کہہ رہے ہیں خاص طور پہ حکمراں جماعت یا اتحادی کہ کچھ نہیں ہوگا, سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا. بلا وجہ میں میڈیا جو ہے خاص طور پہ اس نے کوئی بھونچال جو ہے پیدا کر دیا ہے. کیا واقعی میڈیا نے بھونچال پیدا کیا ہے؟ یہ کتنا سیریس معاملہ ہے؟ حکومت جو ہے وہ کتنے عرصے تک جو ہے اب اقتدار میں رہ سکتی ہے یا وزیر اعظم اقتدار میں رہ سکتے ہیں؟ ان سوالوں کے جواب ہم جانیں گے. حکومت کے جو 2 اتحادی ہیں اس میں سندھ کی پارٹی کے دونوں ہی جنرل سیکرٹری ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. پہلے میں تعارف کراؤں گا. ہمارے ساتھ ہیں جناب حلیم عادل شیخ صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں PML کاف کے, ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر سندھ بھی ہیں, ریلیف کا شعبہ آپ کے پاس ہے. آپ کو ویلکم کہتے ہیں جی پروگرام میں. اور آج کے پروگرام کے ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں جناب بشیر جان صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں ANP سے کے. اور میں آج تاریخ پڑھ رہا تھا تو پہلی بار بھٹو جو گئے تھے وہ ولی خان صاحب کی نے جو درخواست کی تھی عدالت عظمیٰ میں جا کے, اس وجہ سے وہ گئے تھے. دوسری بار وزیر اعظم پاکستان جو نواز شریف صاحب گئے وہ بھی آپ کے سامنے ہے واقعہ. لیکن اب جو ہے یہ تاریخ سے اگر ہم تھوڑا سا کی طرف جائیں, بشیر جان صاحب آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں, تو یہ 2 پچھلے جو واقعات ہیں اور اس کو آپ کس طرح سے کمپیریزن کریں گے, کتنا مختلف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رضوان, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالت آزاد ہے اور با اختیار ہیں اور جمہوری حکومت ہے, تو ان کے لیے ٹھیک ہے اگر عدالت نے بلایا ہے تو وہ جا رہے ہیں اور جو عدالت پوچھے گا اس سوالوں کے جواب دیں گے. لیکن اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ کل جب وہ عدالت سے ہمارے کچھ صاحبان ہیں میڈیا کے مخصوص لوگ, ہر ایک نہیں, کچھ کا تو یہی خیال ہے کہ بس کل جو وزیر اعظم صاحب جائیں گے اور واپسی میں اس کو بولیں گے جاؤ گھر تمہاری چھٹی ہو گئی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کل عدالت نے جو ان سے پوچھنا ہے وہ اس کے جواب دائر کریں گے اور یہ فل بینچ نہیں ہے, مطلب اس کے بعد پھر اپیلوں کی بھی وہ ہے گنجائش ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو عدالت جو حکم کرے گی یہ حکومت اس کو مانے گی. اور ٹھیک ہے, اس وقت اسلام آباد میں خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر بات کی جائے تو پورے پاکستان کے تمام اہم لیڈرز جو ہیں وہ اسلام آباد میں موجود ہیں. سندھ کی کیبنٹ بھی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی, وزیر اعلیٰ سندھ کی قیادت میں جو ہے ابھی آج شام جا چکے ہیں, اور بھی جس لیڈر کو بھی کال کرو اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب کل جو ڈنر ہے یا کل جو اہتمام ہو رہے ہیں وہاں پہ اس کے لیے جا رہے ہیں. لیکن ایک تاثر یہ آ رہا تھا حلیم عادل شیخ صاحب کہ گو کہ تاریخ موجود ہے ہمارے سامنے کہ سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا نواز شریف صاحب کے دور میں, لیکن خیر ہم اس طرف نہیں جاتے کیونکہ ان کا نمائندہ اس وقت موجود نہیں ہے, کہ کوئی دھاوا بولنے والی بات بھی ہو سکتی تھی اور ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اتحادی جماعتوں کو کہ بھائی آپ اتحادی ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہیں, تو کیسے ساتھ ہیں کہ جب ہمارے ساتھ جو ہے آپ وہ عدالت میں نہیں جا رہے, ان کو بھی ساتھ لیا جاتا اور ایک بڑی تعداد میں لوگ کم سے کم اندر اگر نہیں جا پاتے تو باہر بڑی تعداد میں موجود ہو سکتے تھے کہ وزیر اعظم اپنی اسٹرینتھ شو کرتے. لیکن کچھ ایسا شو لگنے نہیں والا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا شو ہونا بھی نہیں چاہیے اور مجھے امید ہے کہ ایسا شو ہونے نہیں جا رہا. اور بہتر ہے کہ کل جو پرائم منسٹر پیش ہونے جا رہے ہیں تو ایک اچھا میسج دیا گیا ہے, اور جس انداز میں جیسا کہ وکیل اعتزاز احسن صاحب کو وکیل کیا ہے تو اس سے بھی لگتا ہے کہ وہ وکیل ہیں جن کا سپریم کورٹ کو بھی جن پر اعتماد ہے اور ان کا بھی سپریم کورٹ پر اعتماد ہے, اور وہ کوئی لاجیکل سی بات کرتے ہیں, نیوٹرل بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو بہتر انداز میں حل ہونا چاہیے. ایشوز الٹیمیٹلی ہوتے ہیں, ایشوز حل ہونے کے لیے ہوتے ہیں, لیکن جہاں تک اتحادیوں کا تعلق ہے تو جہاں تک ہماری پارٹی کا تعلق ہے, ہماری لیڈرشپ تو ہاتھ میں پانی کے ڈبے لے کے بیٹھ پھر رہی ہے 15-20 روز سے. لوگ
पेट्रोल लेके घूम रहे हैं, हम उस आग को बुझा रहे हैं। और हम समझते हैं कि हम किसी भी ऐसे हिस्से इस सूरत में हम इनके साथ नहीं होंगे कि कोई आग लग रही हो तो हम उसमें जाके मजीद शोले भड़का दें और हम उसको आग भड़का के भी अपना बेनिफिट लेना चाहें। हम तो चाहते हैं कि इस वक्त मुल्क में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मुल्क के अवाम के हालात जो हैं उनको बेहतरी के लिए जरूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। लेकिन आप मजबूत भी तो कर रहे हैं ना हुकूमत को, और हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत को गिरा के कमजोर करके किसका फायदा कर रहे हैं? आप संभालेंगे हुकूमत? कौन संभालेगा? किसके पास प्लान है? ठीक है, एक टाइम है, जब जो सूरत हाल है, आवाम की जो हालात हैं, आप बताइए, तो प्लान है किसी के पास? अगर इस वक्त अर्ली इलेक्शन हो जाता है, ठीक है, अर्ली इलेक्शन क्यों नहीं है सर? जो अपोजिशन में लोग बैठे हैं वो बोल रहे हैं हमारे पास प्लान है। क्या प्लान है? किसके पास प्लान है? किसके पास प्लान है? जो लोग नहीं है, जो इमरान खान का आज बयान आया हुआ है कि जी वो सिर्फ, देखिए दावे करना बड़ी बात होती है, आज भी उनका बयान है कि अगर 2012 में इलेक्शन होते मैं इलेक्शन लड़ने काबिल नहीं हूं। तो उनकी तो तैयारी नहीं है। अब इलेक्शन लड़ने की तैयारी नहीं है तो उनकी तो फिर गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे? बात यह है कि एक टाइम है, बेहतरी की गुंजाइश है। मैं कहता हूं आज भी हर लम्हे अगर हम पिछले 1 घंटे से ज्यादा बेहतरी इस वक्त कर सकते हैं, हमें बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। बहुत सारी कमी बेशियां हैं, इस गवर्नमेंट को बहुत गुंजाइश है आगे काम करने की, लेकिन बजाय इसके कि हम कहें कि नहीं जी परसों की बजाय कल हमारे पास इक़्तिदार आ जाए। डिलीवर नहीं किया ना आप लोगों ने। आप इत्तेहादी हैं, दोनों जमातें यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ। आवाम का तो कहना यही है कि आपने डिलीवर नहीं किया। देखिए बात यह है कि इत्तेहादी होता है, इत्तेहादी हुकूमत नहीं हुआ करती। हुकूमत को हमने, और हम आज भी कहते हैं, हम मुल्क के इस्तेहकाम के लिए गवर्नमेंट में आए थे और आपने देख लिया हमने गवर्नमेंट ज्वाइन की, और उसके बाद जो मुल्क पे प्रेशर्स आए, एक सीरीज है, आप देखिए एबटाबाद इशू से स्टार्ट हुआ, उसके बाद नेवल बेस इशू, उसके बाद फिर सलाला चेक पोस्ट, बीच में जो बयानात उनके आए, जिस अंदाज से उन्होंने गवर्नमेंट को घेरा डालना था। अगर वीक गवर्नमेंट होती ना रिजवान, ये कोई भी गलत फैसले हो सकते थे इनसे। हमने तो स्ट्रेंथन किया कि ठीक है हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आप मुल्क की इशूज पर सख्त फैसले करें। और आप देखिए जब हम एक कौम बने, पिछले दिनों हम इकट्ठे हुए थे, हम खड़े हुए, हमने नेटो सप्लाईज बंद की, हुकूमत को ही बचाने के लिए वसीतर मफाद में क्या परवेज अलही साहब ने कुछ शेरवानियां वगैरह नहीं सिलवा ली हैं क्या? देखिए जी, सियासतदान जिस दिन पहली पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है ना, तो सबसे पहले शेरवानी सिलवा के रखता है। जी, टाइम्स में एक ब्रेक का होगा, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू अवामी एक्सप्रेस। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हैं हलीम आदिल शेख साहब और बशीर जान साहब, और हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है जस्टिस सईद उमर सिद्दीकी साहब ने। एक कानून के एक सीनियर शख्सियत है हमारे मुल्क के अंदर। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जस्टिस साहब, अवाम ये जानना चाह रहे हैं, और जैसे कि आज आपने देखा होगा कि बैरिस्टर एतजाज अहसन ने टीवी इंटरव्यूज में कहा है कि अगर ये बात जाके अदालत में वो कहते हैं कि अगर स्विट्जरलैंड में अगर जो लेटर नहीं लिखा गया है स्विस अदालतों में, तो उसकी वजह जो है वो ये कि प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी हासिल है और इंटरनेशनल सतह पर भी हासिल है। तो क्या वजह है, क्यों अदालत उस पर मजबूर कर रही है? और अदालत ने खुद जो है वो ये गलत बात कही है, हम क्यों जो है वो प्रेसिडेंट को जब इम्यूनिटी हासिल है तो इस सिलसिले में हम जो है वो लेटर लिखें? आप सर, क्या आपका माहिराना तज्जिया इस हवाले से? देखिए, ये बड़ी अजीब बात है। ये फैसला करना जो कोर्ट ने गलत ऑर्डर पास किया, ये हमारा आपका या किसी वकील का काम नहीं है। ये इसका तरीकाकार मुकर्रर है। अगर कोर्ट ने फैसला गलत किया है तो कोर्ट के गलत फैसले के खिलाफ उसको रिव्यू दिया जाता है और उसमें रिव्यू दाखिल किया जाता है। कोई खुद डिसाइड नहीं कर सकता। अगर हम आप बैठ के बाहर ये डिसाइड कर दें कि कोर्ट ने गलत फैसला दिया तो फिर कोर्टों में जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि जो आप फैसला आपकी समझ में या आपके मतलब के मुताबिक ना हो, आप ये कह सकते हैं कि साहब ये फैसला जो है ये गलत है। तो ये तरीकाकार तो कुछ अजीब होती है। मैं तो नहीं समझ सका कि आप किस तरह से ये तय कर रहे हैं कि कोर्ट का फैसला गलत है। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर ये मौक़िफ़ रखा जाता है और ये बात कही जाती है कि भाई क्योंकि ये यानी जिस तरह मैं दोहराऊंगा नहीं बात अपनी, क्योंकि ये वजह है तो इसलिए जो है हम जो है आगे भी लेटर नहीं लिखेंगे स्विस अदालतों को, तो आप क्या समझते हैं कि जो है क्या फैसला आ सकता है कल? देखिए, सीधी बात है, कोर्ट का ऑर्डर है, स्पेसिफिक ऑर्डर है, और उस प्राइम मिनिस्टर को ये ऑर्डर था कि वो खत लिखे। अब आप अगर उसके खिलाफ आपने रिव्यू दाखिल किया, वो रिव्यू चलता रहा, फिर 4 महीने पहले
وہ ریویو بھی خارج ہو گیا. اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس کے اندر کہ آپ خط نہیں لکھیں گے. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل اگر ہے خط نہ لکھنے کی تو آپ پیش کریں کورٹ میں, کورٹ خود فیصلہ کر دے گی. یہ کہنا کہ تو پریزیڈنٹ کو استثنا حاصل ہے اس لیے ہم خط نہیں لکھیں گے, تو یہ بات تو کورٹ کی نالج میں تھی جب اس نے پہلا آرڈر کیا تھا. پھر ریویو میں جو آرڈر کیا یہ بات کورٹ کو پتا تھی کہ آرٹیکل 248 کانسٹیٹیوشن میں, اس کے باوجود انہوں نے یہ آرڈر کیا. تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صاحب کورٹ نے آرڈر غلط کیا ہے؟ آپ کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کورٹ نے آرڈر غلط کیا تو ریویو کے اندر آپ نے یہ پوائنٹ کیوں نہیں ریز کیا, کیوں نہیں آپ نے کورٹ کو بتایا کہ آپ یہ آرڈر پاس کرنے کے مجاز نہیں تھے؟ یہ سب فضول باتیں ہیں, اس سے کوئی حاصل نہیں ہے. آپ جب سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے تو وہ تو آپ کو اس سے بچنے کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں ہے, آپ کو اس کو کمپلائی تو کرنا پڑے گا. سر آپ کیا مشورہ جو ہے کہ ٹکراؤ کی کیفیت نہ آئے, ایک نئی معاذرہ کی جانب ہم نہ جائیں, جیسے کہ آج اعتراض سر نے کہا ہے کہ دوبارہ پھر جو ہے ہم جو ہے جائیں گے عدالت میں اگر کوئی اس طرح کی صورتحال آتی ہے, آپ کیا ایک سادہ سا کیا مشورہ دینا چاہیں گے حکومت کو اس موقع پر؟ بس سیدھی سی بات ہے, جو تم کو آرڈر دیا سپریم کورٹ نے تم اسے کمپلائی کرو. تمہارا اس سے کیا تعلق کہ سوئس سے کیا کریں گی یا سوئس عدالت میں اس کا کیا رزلٹ ہوگا, یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے, یہ سوئس عدالتوں کا ہیڈک ہے. آپ ان کو لکھے خط, آپ کو جو بات کہی گئی ہے اس کی کمپلائن کریں. لیکن یہ بات طے کرنا کہ سپریم کورٹ کا حکم غلط ہے یا صحیح ہے, یہ ہمارا آپ کا کام نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ ہی خود ہی طے کرے گا اور کوئی دوسرا نہیں کرے گا. مثال کے طور پر 200 کیس جو تھا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایوب خان کا جو انقلاب تھا وہ صحیح تھا, وہ چلتا رہا. آپ لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا, بار میں بھی کرٹیسائز کیا. اسی طرح سے میاں کمر الدین کے کیس اس نے اسمبلی ڈیزالو کی, اسے بھی لوگ یہی کہتے رہے کہ یہ غلط تھا, لیکن وہ کیسز چلتے رہے, وہ ان کو لوگ مانتے رہے, اس پہ عمل ہوتا رہا. اور جب 1972 میں سپریم کورٹ نے اسما گیلانی کیس میں یہ دیکھا کہ یہ دونوں فیصلے غلط تھے تو وہ اس کے بعد غلط ثابت ہوئے, اس سے پہلے تو نہیں ہوئے. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, تھینک یو ویری مچ. جی بشیر جان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں جو میں نے بات کی کہ اگر اس طرح کا موقف اختیار کیا جاتا ہے اور اگر یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ مثلا یہ بات نہیں سنی جاتی اور وزیر اعظم کو کسی طرح کا بھی اس طرف وہ جاتے ہیں کہ جو نااہلی کی طرف جاتا ہے معاملہ اور وہ یعنی کہ ان کی ممبرشپ جو ہے کینسل ہونے کی طرف جاتا ہے, تو یہ کیا محاذرہ زیادہ نہیں بڑھ جائے گی؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ رضوان کہ ہم یہ کہتے ہیں, جس طرح تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھی نے کہا, ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ باتیں آپ چھوڑیں گے, تقریروں میں کسی نے کیا کہا یہ الگ بات ہے. ہمارے یہاں ایک آل پارٹی کانفرنس ہوئی, اس میں کسی نے یہ ڈیمانڈ نہیں کیا کہ ارلی الیکشن کرایا جائے, بلکہ اب جب بات ارلی الیکشن کی طرف جا رہی ہے تو لوگوں نے اخبار میں بیانات دینا شروع کر دیے کہ الیکشن اگر اس سال ہو گئے تو ہماری پوزیشن ٹھیک نہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ کہ ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کا واحد حل یہ ہے کہ مفاہمتی انداز سے اس معاملات کو حل کیا جائے. لیکن مفاہمت عدالت تو نہیں کرے گی. ایک بات تو قانون پر فیصلہ کرے گی نا. اب یہی مصیبت ہے, ایک بات میری غور سے سن لے. ہمارے اس ملک میں اگر مولوی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو وہ توہین رسالت ہو جاتا ہے, اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر کوئی عدالت کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ توہینی عدالت ہو جاتا ہے, اس کا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ایک سیاستدان واحد اگر فوج کے خلاف بھی آپ بات کریں تو غدار ہو جاتے ہیں, توہینی مملکت ہے, اب غدار. ایک وزیر اعظم اور صدر ہی بچا ہوا ہے کہ جس کی جو مرضی میں آئے وہ بولتے رہے, اور جی یہ تو ہمارا جمہوری حق ہے. تو میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی وزیر اعظم نے یہ ڈیلیور نہیں کیا, عوام کے لیے ڈیلیور نہیں کیا, ورنہ تو سب پوچھ رہے ہوتے وزیر اعظم کو. کبھی یہ وزیر اعظم نے نہیں کہا کہ کورٹ کا فیصلہ غلط ہے. آپ لوگ جو بھی ڈسکس کر رہے تھے تو کبھی, ہاں ہمارے وکیل نے, حکومت کی وکیل نے, اعتزاز حسن صاحب نے کہا, دیکھو دو باتیں, وہ کہتے ہیں کہ خط بھی لکھا جا سکتا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم خط نہیں لکھیں گے, انہوں نے کہا خط بھی لکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ عدالت نے جو 6 آپشن رکھے ہیں وہ تمام کے تمام حکومت مانے گی. اس میں کون سے ارلی الیکشن کرا دو. اب الیکشن تو کوئی چائے کا کپ ہے نہیں کہ یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دیا. آپ کے پاس الیکشن کمیشن کارکردگی یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے ہمارا وہ تیار نہیں ہے, ووٹر لسٹ تیار نہیں ہے. سر پہ اناؤنس ہو گیا ہے سینٹ کا الیکشن, جو اناؤنس کر دیا گیا ہے, 2 مہینے باقی ہے, تو ارلی الیکشن کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے, اگر حکومت پارٹیاں چاہتی ہے, اتحادی چاہتے ہیں, عزب اختلاف چاہتا ہے تو الیکشن کرا دیتے ہیں.
تو میرے خیال میں کل کورٹ میں سب مثبت جواب ہوگی انشاءاللہ اور کورٹ کو مطمئن کریں گے. ایسی کوئی بات نہیں, ہم کوئی حلہ نہیں بولیں گے, کوئی دیواریں نہیں پلانگیں گے, کوئی سپریم کورٹ کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی. ہماری پارٹی کے لوگ کل جا رہے ہیں, ساتھ میں اسفندیار علی خان صاحب اور حاجی بلور صاحب ہمارے ساتھی جا رہے ہیں, اور دیگر اتحادیوں سے بھی یہی توقع ہے کہ جب حکومت کے مزے لوٹ رہے ہیں تو کل جو پیشی ہے تو بھی حاضر ہونا چاہیے اور اب بات اپنی کرنی چاہیے, لیکن مہذب انداز میں, اور ہم انشاءاللہ پیش ہوں گے اور اپنی بات کا جواب دائر کریں گے. اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے کہ کل اگر کوئی فیصلہ غلط ہوتا ہے تو ریویو میں جانے کا حق ہے, اس کے بعد پھر اور ریویو میں جانے کا حق ہے. یہ بات پاکستانی عوام کو سمجھ لینی چاہیے کہ یہ لارجر بینچ نہیں ہے, اس میں ہمیں ریویو کا حق بار بار حاصل ہے, 2-4 بار. تو میرے خیال میں اتنی جلدی نہیں ہوگا جیسے ابھی تھوڑی دیر بعد ابھی دوسری چینل پہ چل رہا ہوگا کہ صبح جی سب کچھ گیا, ایسی کوئی بات نہیں, انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. جی جیسے کہ اے این پی کا واضح نظر آ رہا ہے انداز, اسفندیار ولی صاحب نے قرارداد پیش کی اسمبلی کے اندر, اور ایک نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ ساتھ ہیں, حکومت کے ساتھ ہیں, نام کے اتحادی نہیں ہے بلکہ کام کے اتحادی نظر آ رہے ہیں جو مرکزی قیادت خاص طور پہ ہے اے این پی کی. لیکن کاف لیگ جو ہے وہ بہت محتاط اور احتیاط کے دامن سے چل رہی ہے. کیا آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ بھئی اتنا ہی قریب جاؤ کہ اگلی حکومت میں بھی جا سکیں؟ کیا وجہ کیا ہے؟ پہلے تو میں ایک بات تھوڑی سی میں اپنے دانش میں تصحیح چاہتا ہوں, لیکن شاید بھائی نے میرے بات کی کہ توہین مولوی کے خلاف بات ہو تو خدا نہ خواستہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتی ہے. دیکھیں توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تو توہین رسالت ہے, اس کا مولوی سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ہم سب کے لیے. تو بات ہے ہم اپنی سیاست میں اس کی طرف ہم نہ جائیں, ہم اپنی بات کریں, ہم آپس کی بات میں, تو یہ مطلب ہم سب کا ہے, ہم سب اسلام مسلمان ہیں. مطلب میں نے اس کو کر دیا کہ مطلب توہین رسالت کا کسی مولوی سے تعلق نہیں, میں اس کی تصحیح کرنا چاہ رہا ہوں. دوسری بات یہ دیکھیے, ہم سب ان کا اپنا طریقہ کار ہے, ہمارا اپنا طریقہ کار ہے, دیگر اتحادیوں کا اپنا طریقہ کار ہے. ہم سمجھتے ہیں اور ان کو بھی سمجھتے ہیں, بالکل ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جس انداز میں گورنمنٹ کے ساتھ ہیں ہم بہت بہتر انداز میں ہیں. اور آپ سب نے دیکھا گزشتہ 15 روز میں جس انداز میں, جس مدبرانہ انداز میں ہماری لیڈرشپ نے معاملات کو ٹیکل کیا ہے, اور آج بھی ہمارا رول موجود ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جی سب لوگ ڈنڈا لے کے بھاگ رہے ہیں اس کے پیچھے بھاگ پڑو. بہتر یہ ہے کہ حل نکلے. بات یہ کہ یہ کل کا جانا نا جی سیکنڈری ایشو ہے جی, کل کون گیا کون نہیں گیا کوئی ڈرامہ تو نہیں لگانا نا ہم نے, وہ لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرے گی جانا وہ چلا بھی جائے گا. ایسے موقع پہ دیکھیں لین دین بہت ہوتا ہے, دیکھیں جیسے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ صدر آپ کا, وزیر اعظم آپ کا, قومی اسمبلی کا اسپیکر آپ کا, سینٹ کا چیئرمین آپ کا, چاروں اتحادی آپس میں بانٹ لیں. یہ تو ہم نے اخباروں میں پڑھا, یہ فارمولہ اخباروں میں ہم نے دیکھا, لیکن اس کا اس وقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وقت نے ثابت کیا ہے کہ ہم نے ایک بحث اتحادی, ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم بلیک میلنگ نہیں کرتے اس وقت پہ. ریزرویشنز الٹیمیٹلی پولیٹیکل پارٹیز کی ہوتی ہیں, ان کی بھی ہوں گی, ہماری بھی ہوں گی, لیکن آج کے وقت میں ہم نے جس انداز میں سپورٹ کیا ہے سسٹم کو, اور ہم چاہتے ہیں یہ سسٹم ہے تو دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں, یہ سسٹم ہے تو پارلیمنٹ ہے, یہ سسٹم زندہ ہے تو عدلیہ, تمام چیزیں سسٹم کے ساتھ ہیں. اس نظام کو چلنا چاہیے. سسٹم ہے تو کرپشن ہے, سسٹم ہے تو لوگ کھا پی رہے ہیں, دیکھیں موقع مل رہے ہیں بہت سارے. سسٹم سے کرپشن کو دور کرنا چاہیے. اس سسٹم کی کون کرے گا سر؟ ہمیں کرنا چاہیے. پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے کریں گے, یہ والی بات ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں کرنا چاہیے, اور جو نہیں کرے گا اس کو الیکشن میں معاف نہیں کیا جائے گا. آج اگر ہم نے نہیں کیا آج تک, ہمیں کل جو آنے والی اتنے فیئر اور فری الیکشن ہوتے ہیں کہ اگر ڈیلیور نہیں کیا تو پھر بھی جو آج آپ نے دیکھا جو کیس پکڑا گیا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر جو ہے اتنا بڑا گھپلا, یعنی قومی اسمبلی کے جو ممبران تھے انہوں نے ان کے نام بھیجے, اور اس کے باوجود جو ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں ان کو مہینہ وظیفہ مل رہا تھا. آج بات یہ ہے کہ بے شک گورنمنٹ کی جو بھی بل ہو, جو بھی وش ہو, پریزیڈنٹ کی جو ہو, سی ایم کی جو ہو, میری جو ہو, لیکن کرپشن ہمارے معاشرے میں, ہمارے سسٹم میں, اور ہمارے اسپیشلی ہمارے اداروں کے اندر گھر کر چکی ہے, اور اس کے لیے ہمیں سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. دیکھیں جی ہمیں کرپشن کے خلاف میڈیا تو ایک جنگ لڑ رہی ہے. انا ہزارہ جو ہے وہ تو اکیلا کھڑا ہوا تھا, یہاں بھی تو اس ملک کے اندر کو اکیلا کھڑا ہو کے بول دے کہ نہیں جی میں کھڑا ہوتا ہوں, ہم کیوں کھڑے, ہم سب مل کے کیوں اکٹھے ہوں بھائی. ہم سب بولتے ہیں کہ جی ہم نہیں چھوڑیں گے کرپشن کو, لیکن میں سمجھتا ہوں اس معاشرے سے ہر شخص کو, دیکھیں جی میں ٹاپ ٹو باٹم ہر شخص کو کرپشن کے خلاف اپنے اندر سے سب سے پہلے مجھے نکلنا پڑے گا کہ میرے لازم بات ہے, میں بھی کوئی فرشتہ نہیں, کوئی شخص فرشتہ نہیں ہے. میں پہلے اپنی کرپشن دور کروں, پھر اپنے ارد گرد کی کرپشن دور کروں, اس کے بعد میں پھر سب سے کہوں کہ اس میں شامل کریں. ہمیں ذمہ داری آپ نے ٹائم ایک بریک کا ہو گیا ہے, اور میں یہی کہوں گا کہ بہت مشکل ہے, صرف کتابی باتیں ہیں. بریک کے بعد ملتے ہیں, اسٹے ٹیونڈ ود اس.
ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. ناظرین, آج ہم بات کر رہے ہیں دو اتحادی جماعتوں سے کہ حکومت کے ساتھ ہیں. یہ دو جماعتیں بہت آگے پیش ہر قدم پہ. دونوں پارٹیز کے سندھ کے جنرل سیکرٹری ہمارے ساتھ ہیں اور یہ جو حکومت کے ساتھ ہیں اور یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ بھائی اتحادی ہوتا ہے, اتحادی فرنٹ مین نہیں ہوتا, ساتھ ہوتا ہے. لیکن کیا ان کو جو ہے حکومت کا ساتھ دینے پر اور اے این پی جس طرح بڑھ کے ساتھ دے رہی ہیں, اگلے الیکشن میں اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ جی بشیر جان صاحب. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی دفعہ جس طرح کہ آپ سب تعجب سے دیکھ رہے ہو کہ پاکستان کی تاریخ میں تیسری دفعہ وزیر اعظم کو کورٹ میں بلایا جا رہا ہے, اس طرح پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اسمبلی میں چیف آف سٹاف کو اور چیف آف آئی ایس آئی کو بلایا گیا. اس کی مثال کیا ہے کہ یہاں جمہوری ادارے جو ہے وہ آزاد ہے, ہم اس سے انکار نہیں, یہ اس جمہوریت کے بدولت ہے. اب جو پوزیشن ہماری ملک کی ہوئی ہے, یا اگر مہنگائی ہے, کرپشن ہے, تو یہ اس جمہوریت کے بدولت ہے یا یہ مجبوری کے بدولت ہے؟ کیونکہ یہ حکومت تو عدلیہ کو بحال کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. دیکھیں, یہ ہم یار میں نے خود گولی کھائی چیف جسٹس کے لیے, آپ نے گولی کھائی, ہم نے قربانی دی. 50-55 افراد ایک دن کے 2 گھنٹے میں یہاں پر اشارہ پیسل پہ مرے تھے. تو ہمیں بھی تھوڑا بہت گلہ تو کرنا چاہیے نا, کہیں وہ ایسا نہیں مجھے بھی نوٹس بھیج دے کہ یار جب فیصلہ آباد میں 2 لڑکوں کو ڈنڈے مار کے ہلاک کیا گیا, بہت ظلم ہوا, ہم مانتے ہیں بہت زیادتی ہوئی, حالانکہ ایک ریزن بھی اس کا موجود تھا, اس پہ تو سو موٹو ہوا. لیکن 55 افراد جو یہاں روڈ پہ مارے گئے تھے اس کے لیے کسی نے نہیں پوچھا. دیکھیں, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے, لیکن موجودہ دور میں اس وقت ہماری ملک کی پوزیشن یہ نہیں ہے, ہر آدمی اور ہر ادارہ کرپٹ ہے سرکاری اداروں کی طرح. اب یہ کرپشن خالی پولیٹیشینوں سے نہیں ہوگا. اب کیا میڈیا کرپٹ نہیں ہے؟ بڑے معذرت کے ساتھ 8 گھنٹے آپ ایک جلسے کو دکھاتے ہو اور دوسرے کو 8 سیکنڈ نہیں دکھاتے. ہمارے مردان میں جلسہ تھا, ہم بہت بڑے بڑے اینکروں کو وہاں لے گئے کہ بھائی تم آؤ ذرا ہمارے جلسے میں بیٹھو, یہ نہیں ٹی وی پہ تم بیٹھو کہ اس جلسے میں کیا کمی ہے. اس کے باوجود اس جلسے کو 10 سیکنڈ نہیں دیے گئے. اور کراچی میں ایک جلسہ 8 گھنٹے بغیر وقفے کے مسلسل لائیو دکھاتا رہے آپ سب. بالکل. اس کے بعد خالی کرسیاں بھی دکھائی گئی, اس کے بعد خالی کرسیاں دکھائی, کسی جلسے کے لوگ کرسیاں لے کے بھاگ رہے تو وہ بھی دکھا رہے ہو. تو کیا میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے چھوٹے آدمی سے لے کر بڑے آدمی تک تمام کے تمام کو محب وطن بننا پڑے گا, پیٹریاٹک بننا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک وزیر اعظم آپ کی جلسے کی بھی کوریج دکھا دیں گے تو محب وطن بن جائیں گے. ہر آدمی کی کوریج وہ بغیر لالچ کے دکھائے. ٹھیک ہے, بغیر دیکھو اپنے عہدے سے اور اپنے حیثیت سے یا اپنے رتبے سے ناجائز فائدہ لینے والے اتحادیوں سے کیا سوال ہے عوام کا؟ جو 2 اتحادی موجود ہیں, لائیو کال آج لیں گے ہم, کیونکہ بہت زیادہ اصرار ہے کہ لائیو کالز ہم نہیں لیتے, شکایت بھی ہے دوستوں کی. اسد حسین صاحب ملتان سے, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب, کیا حال ہے؟ ٹھیک جناب, بالکل ٹھیک ٹھاک. ملک کے جو حالات ہیں, اتحادی ہمارے ساتھ ہیں, کیا کہنا چاہیں گے جناب؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے جی ہاں جی فرمائیے. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کے جو رائٹ سائڈ پہ غالباً ہے, کرپشن کی بات کر رہے تھے. جی, تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس نظام میں آپ کرپشن کو ختم ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, پھر نظام بدلیں. اس نظام میں جو لوگ آتے ہیں وہ کرپٹ لوگوں کی فیور سے ہی آتے ہیں. وہ مافیا ان کے پیچھے ہوتی ہے, وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. سر حل بتائیں کیا کریں. یہ بتائیں کہ جو آدمی 2 سے 3 کروڑ روپے لگا کے اسمبلی میں آئے گا, ٹھیک ہے, وہ کیا کرے؟ جی کیا کریں کہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ بتائیں نا پھر آپ, اگر ایسا ہے یہ کہ نظام چینج کریں. اچھا, کون سا نظام لے کر آئیں؟ مڈل کلاس کو آپ نمائندگی دیں. ٹھیک ہے, ٹیکنوکریٹس کو لائیں, اسپیشل پرسن لائیں ہر محکمے کے لیے. ٹھیک ہے, اور پھر جا کے یہ کرپشن ختم ہوگی. یہ موجودہ سیاستدانوں سے آپ اگر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ کرپشن ختم کر دیں گے تو یہ وہ کہتے اندھے وہ کیا کہتے چراغ دکھانے والی بات ہے. میں تو اس سے بالکل مطمئن نہیں ہوں. نظام چینج ہوگا تو پھر جا کے یہ کرپشن ختم ہوگی. آپ کا الیکشن کا نظام ایسا ہو جس میں بہت کم پیسے لگے. صحیح ہے, لیکن ابھی خیر یہ چلیں, یہ تو ہمیشہ ہم ڈسکس کرتے ہی رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ اسد حسین صاحب. لیکن میں چاہوں گا کہ جو لائیو کالرز ہمارے ساتھ آئیں, وہ کل کا دن بہت اہم ہے, اور وزیر اعظم جو عوام کے کٹہرے میں تو ہوتے ہی ہیں ہر وقت, وہ کہ عوام کے کٹہرے میں جواب نہیں دے رہے ہوتے, کل عدالت کے کٹہرے میں جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے اتحادیوں سے آپ کے کیا سوال ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا رول ہونا چاہیے اے این پی کا اور پی ایم ایل کاف کا, اس حوالے سے اگر آپ رائے دینا چاہیں گے تو آپ کی ہم کال لیں گے اور اسی موضوع پہ رہیں گے. حلیم عادل شیخ صاحب, جو میں سوال ان سے کر رہا تھا کہ اس کشتی میں بیٹھ کے آپ کے لیے ڈوبنا جو ہے وہ مقدر بنے گا, کہ یا پھر اگلے جو 5 سال ہیں وہ بھی جو ہے یہ کشتی جو ہے زبردست طریقے سے چپو چلاتے ہوئے آگے بڑھتی رہے گی مسلم لیگ کاف کی؟ دیکھیے, جس کو اگر اندازہ ہو کہ میں کشتی ڈوبنے جا رہی ہے تو کوئی اس میں بیٹھا نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا. اور
ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں، لیکن ذرا ہمیں مزید چپوؤں کو ٹھیک چلانا پڑے گا تاکہ ہم کراس کر جائیں، اور اس کے لیے ہمیں اپنے سب کو، مطلب ہر پارٹی کو، تمام لوگوں کو اکٹھے ہو کے مل کے تمام کو ان کو رائٹس دے کے، مطلب ٹھیک ہے کہ اتحادی ہیں تو ان کو تمام اتحادیوں کو اسٹیک ہولڈر بنا کے، اب اتحادی صرف اتحادی رہیں تو بات اور ہوتی ہے، تمام اتحادیوں کو اپنے ساتھ ملا کر، یعنی ایک کو وزیر اعظم بنائے، ایک کو سینٹ کا چیئرمین بنائے، ایک کو قومی اسمبلی کا اسپیکر بنائے، عہدے دے دینا، وہ ایشو نہیں ہے۔ پھر کیا میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب تمام معاملات جیسے ہم ساتھ چل رہے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ سب کو آن بورڈ لے کر اگر آگے بڑھا جائے، اور امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا تو انشاءاللہ بالکل ہم اس کو، یہ کشتی کنارے پہ پہنچے گی، اور انشاءاللہ اتنا ایک بھرپور، دیکھیں نا این پی ساتھ بیٹھی ہے، ہم بیٹھے ہیں، ایم کیو بیٹھی ہے، پیپل پارٹی بیٹھی ہے، یعنی کہ ٹائم مزید جو آگے بڑھے گی، مزید لوگ آ جائیں ٹائم گے، گزرتا چلا جائے گا، انشاءاللہ سینٹ کے الیکشن ہو جائیں آئندہ بھی بالکل آئیں گے، گے، پھر جو اکتوبر کی ڈیٹ آ جائے گی، پھر نئے الیکشن میں چلے جائیں گے، اور پھر دیکھتے ہیں کیا فضا چلتی ہے، الیکشن لڑیں نئے گے، سیٹ اپ کے اندر ہوں گے، لازم بات ہے ہم الیکشن لڑیں گے، اور عوام کا حال وہی رہے گا، عوام ویسی رہے گی۔ نہیں، وہ میں نے پہلے کہا کہ عوام کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، عوام کے لیے آج ہمیں کرنا پڑے گا، عوام کے لیے کل صبح ہمیں کرنا پڑے گا، اگر ہمیں الیکشن جیتنے کی طرف جانا ہے۔ اس 1.25 سال کو اگر مل جاتا ہے، اس کو بھی ہمیں عوام کے لیے بہت مختلف فیصلے کرنے پڑیں گے، کچھ سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، ہمیں اکانومی، ایجوکیشن اور انرجی، ان تینوں ایشوز کے اوپر، یہ 3 E's جو ہیں، اس کے اوپر ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا پڑے گا۔ چلنا تو پڑے گا، لیکن کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یا تو ہم بہت ہی نااہل لوگ ہیں، یا ہمارے پاس قابل لوگ موجود نہیں ہیں، ہم لوگ پالیسیز بناتے نہیں ہیں، کیا وجہ کیا ہے؟ ابھی جو بات کر رہے تھے، دیکھیے نہیں ہے، بیڈ ابھی جو مینیجرز بات کر رہے تھے، ایشو کیا ہے کہ جو قابل لوگ ہیں نا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تمام لوگ میں میڈیا میں بیٹھے نا، رضوان جعفر سے بلا کے جتنی چاہے باتیں کرا لو 1 گھنٹے، وہ کل میں کہوں گا نا، جہاں وہ کچھ کچی آبادی میں ایک جلسہ ہے، لوگوں کے ایشو سننے ہو، میرا کیا بات شو ہے تو میں آ جاؤں گا۔ بات یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹس جو کام ہے وہ کریں، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارا کام نہیں ہے پالیٹکس، اس میں ٹیکنوکریٹس کو آنا چاہیے۔ کس نے منع کیا ہے؟ ہاں، پولیٹیکل پارٹی جوائن کریں، الیکشن ہوتا ہے نا، 3-4 سیریس کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، 25 لوگوں کی لسٹ ہوتی ہے، وہ آتے ہیں اکیلے ہو کے جوائن کر دیتے ہیں، 100, 50, 2, 5, 10 ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں۔ ٹیکنوکریٹس کو پولیٹیکل پارٹیز میں جانا چاہیے۔ لیڈرشپ کا کام نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو انکلوڈ کرے اپنی پارٹیز کے اندر، بلایا ایسے لوگوں کو ووٹ دے، جبکہ ہمارے یہاں تو سیٹیں ٹکٹ کے لیے جو ہے وہ بڑے پیسے دے جاتے ہیں پارٹی کو، میں اس علاقے سے ٹکٹ کا پارٹی فنڈ میں 5-10 ہزار کا ہوتا ہے، کوئی ٹکٹ کے لیے پیسے نہیں دیے جاتے ہیں۔ بتا دوں، لازم بات ہے، پارٹی کے لیے جو ورکر کام کر رہا ہے اس کا حق ہونا چاہیے، اور ہم تو ہر پارٹی میں ہمارے پاس بڑے بڑے دانشور موجود ہیں، ہماری پارٹی میں مشاہد حسین سید صاحب موجود ہیں، مطلب بتائیے اس کے مقابلے کا، مطلب چند گنے چنے، اور ایسے مطلب ہر پارٹی میں لوگ موجود ہیں، لیکن مزید ٹیکنوکریٹس کو آنا چاہیے، مزید پڑھے لکھے لوگوں کو آنا چاہیے، صاف ستھرے لوگوں کو آنا چاہیے، میڈیا کے لوگوں کو آنا چاہیے۔ دیکھیے آپ جب سیاست میں آتے ہیں نا، پالیٹکس میں پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں، آپ عام آدمی جس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کا نمبر ہے، اس کو فون کرے گا، آپ کو جواب دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے جو سو کال ٹیکنوکریٹس یا جو میڈیا پہ، وہ کہتے ہیں ہمارا کیا واسطہ، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ بھائی سیاست کہنا بڑا آسان ہے، ہم لوگ جب نکلتے ہیں رات 12 بجے بھی ہمیں لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ بات یہ کہ عام آدمی کا ایشو وہ نہیں ہے جو آپ یہاں بات کر رہے ہیں، عام آدمی کے تو بڑے مسئلے ہیں، موٹر سائیکل پہ نکلے گا اس کو پولیس والا روک لے گا، تمہارے پر شناختی کارڈ فوٹو کاپی کیوں ہے، اس بیچارے کا مسئلہ ہے، اگر نہیں پکڑا تو اس کے گئے 500 روپے 1000 روپے۔ تو یہ آج پاکستان ابھی تک ان ایشوز میں ہے، تو اس میں بالکل لوگ آئیں ہمارے ساتھ شامل ہوں، پولیٹیکل پارٹیز میں آئیں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ اس جگہ پر ہے اسی وجہ سے ہے نا کہ جو لوگ اسمبلی میں جاتے ہیں، جنہوں نے قانون بنانا ہوتا ہے، لیجسلیشن کرنی ہوتی ہے، وہ ویسا قانون نہیں بنا پاتے، اور پھر بن جائے تو اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، غریب آدمی کو جو اس کا بھلا مل جائے۔ کس نے منع کیا ہے؟ آئے پارٹیز میں آئے، جگہ مت محنت کریں نا۔ ہم چاہیں کہ جی پچھلے دروازے سے آئیں، کوئی کیئر ٹیکر سسٹم آئے، کسی بوٹ والے سے، کسی سوٹ والے سے رابطہ کریں، جا کے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ میں چلے جائیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں چلے جائیں، وہ گورنمنٹ ختم ہو جائے پھر بیٹھ جائیں، پھر جا کے مذاکروں کے اندر وہ تنقید کرتے رہے، پھر کسی امید کے اوپر آئیں کہ جی کوئی اس کے اوپر سسٹم پہ کوئی بجلی گرے، پھر اپنے وہ بیٹھے اپنے بلب لگا دے گیٹ کے سامنے، ہم موجود ہیں اس کے لیے، یہ نہیں ہے۔ کی کہانی لگ رہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں، کیسے؟ ارے میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ میں اپنی بات کر رہا ہوں نا، میں کوئی اتنا سینئر نہیں ہوں، میری ایج اتنی زیادہ، لیکن میں بھی اللہ کر رہا ہوں 22 سال سے پولیٹیکل فیلڈ میں ہوں، میں پولیٹیکل ورکر ہوں، ٹھیک ہے نا، عام پولیٹیکل ورکر جو ہوتا ہے بٹ نیچے سے آتا ہے، اللہ کرے میں ہمارے پاس
تمام وہ لوگ ہیں جن کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے ہر فیلڈ میں. ہماری لیڈرشپ کو دیکھ لیں, ہماری لیڈرشپ کا چودھری ظہور اللہ کے بیٹے ہیں, یہ کوئی نہیں ادھر ادھر سے دائیں بائیں سے آئے ہوئے لوگ ہیں کہ جی اچانک کسی نے لا کے فوجی نے لا کے بٹھا دیا. ہم تنظیمی لوگ ہیں, پارٹی کے لوگ ہیں, نظریاتی لوگ ہیں, مسلم لیگی لوگ ہیں. موجودہ جو حالات ہیں اس جانب آئیں گے, بشیر جان صاحب سے آغاز کریں گے کہ یہ یہاں بیٹھ کر عوام کو اور حکومت کو خاص طور پہ کل کے دن کے حوالے سے کیا مشورہ دیتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. حسین راجپوت صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ سر؟ سر میں ٹھیک ٹھاک. کہاں سے, کس شہر سے بات کر رہے ہیں سر؟ میں ڈی ایس اے سے حسین راجپوت بات کر رہا ہوں. میں حنیف احمد شیخ صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. بات کیجیے, بات کیجیے. جناب علی, آپ کی اتنی بڑی پارٹی الحمدللہ, چودھری شجاعت صاحب کا ایک بڑا نام ہے اور سب کا آپ کا بھی بڑا نام ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے, سندھ پیپلز پارٹی کا آپ نے ساتھ دیا, آپ کو کیا بینیفٹ ملا آج تک؟ میں سمجھتا ہوں جو حالات آپ نے, جس حالات میں پیپلز پارٹی کو آپ نے سنبھالا, آپ اگر پیپلز پارٹی کو نہ سنبھالتے تو اس ملک میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں رہتی. لیکن میں فائدہ ہوا تھا نہ منسٹریاں ہیں نہ کچھ ہے. اچھا, میری سمجھ سے بالا تر ہے. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی جی حلیم عادل شیخ صاحب. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پہلے بتایا کہ ہم جو ایشوز تھے ہم ملک کے استحکام کے لیے آئے تھے. اس وقت ملک کو تھریٹس تھے, ہم نہ آتے تو شاید پیپل پارٹی کو پریشر میں آ کے میں بھی کوئی غلط فیصلے بھی کر جاتی. تو آج اگر ہم نے کوئی سٹینڈ لے لیا ہے, آج دیکھیں نیٹو سپلائیز بند ہو گئی ہیں, آج ڈرون حملے کم ہو گئے, پچھلے دنوں 2 ہوئے ہیں, اس پہ ہم کھڑے ہو گئے ہیں, ہم نے شمسی ایئر بیس ختم کر دیا ہے, امریکہ کے خلاف ہم اکٹھے ہو گئے ہیں. یہ اسی وجہ سے کہ ہم ان کے ساتھ آ گئے. اگر ان کو فکر ہوتی کہ ہمارا بجٹ پاس ہوگا نہیں ہوگا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, تو بات یہ ہے کہ پھر وہ صورتحال نہیں ہوتی. ہم جس ایجنڈے پہ آئے تھے, یہ بالکل جو بھی کالر تھے بات ان کی مجھے بالکل ٹھیک لگ رہی ہے, لیکن جب ہم نے, ہمارا ایجنڈا یہ نہیں تھا کہ فوری گین نہیں چاہیے تھی, اور ہم اپنے ایجنڈے میں ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے ملک کو اسٹیبل رکھنے میں اپنا کردار. ٹھیک ہے بشیر جان صاحب, کل جو ہے بہت اہم دن, اور کل صبح سے لال لال پٹیاں تمام چینل پہ چلنی شروع ہو جائیں گی بریکنگ نیوز کی صورت میں. وہ خیر رات بھر بھی چلتی رہیں گی. ابھی اجلاس بلا لیا ہے, خیر اسلام آباد میں بہت سارے اجلاس جو ہیں جاری ہیں. آپ کل کے دن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ کہ ہم جمہوری لوگ ہیں, سیاسی لوگ ہیں. پہلے بھی آپ کافی دفعہ جو دہراتے رہے بات کو, میں پہلے اس کی ذرا تذکرہ کروں کہ دیکھو, آپ علیم عادل شیخ صاحب میرے لیفٹ ہینڈ پہ بیٹھے ہوئے, اگر میں کہوں گا کہ علیم عادل صاحب سے میرے لیفٹ ہینڈ پہ ہیں تو یہ میں اپنے زاویے سے دیکھتا ہوں. اگر آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ کہو گے کہ میرے رائٹ ہینڈ پہ, اس لیے کہ آپ اپنی زاویے سے بات کرتے ہیں. الحمدللہ عوامی نیشنل پارٹی میں نے جس بات پہ لوگوں سے ووٹ لیے تھے, ہم نے اپنے تقریباً تمام وعدے پورے کر چکے ہیں. ہمیں امید ہے کہ ہمیں لوگ ووٹ دیں گے. وہ انشاءاللہ الیکشن کے بعد پتہ چلے گا. وہ ہمارے یعنی ایک نام دلا لینا صوبے کو, نام ہم نے دلایا نہیں, ابھی میں آپ کو گنواتا ہوں. ہم نے صوبائی خود مختاری, دیکھو تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں فخر ہے, ہم پیپل پارٹی کے ساتھ کڑے ہیں اور اصولوں پہ کڑے ہیں. ہم بلیک میلنگ نہیں کرتے کہ آج یہ کل ماشاءاللہ سے دودھ بہ رہی ہیں اور کل اچھے حالات ہو گئے ہیں. آپ کے جو منسٹر ہیں ریلوے کے بلور صاحب, انہوں نے ریلوے کو بہت زندہ باد کے نعرے لگا دیے ہیں, ریلوے بہت سی چلنی شروع ہو گئی ہے اور سب کچھ صحیح ہے, آپ کو ووٹ ملیں گے. آپ نے بہت سی کارکردگی دکھائی ہے. دیکھیں, اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک کو 64 سال ہو گئے. آپ نے آدھا ملک توڑوایا, ہم حکومت میں نہیں تھے. پورا آدھا ملک توڑا, ہم حکومت میں نہیں تھے. 2 مارشل لا لگوائی, 3 ہم حکومت میں نہیں تھے. 20 سال, یہ 64 سال اس ملک کی عمر ہے اور آدھے سے زیادہ مارشل لا لگے, وہ ہم حکومت میں نہیں تھے. 70 ارب ڈالر جو ملک چلے سر, ابھی تو 4 سال میں آپ حکومت میں تھے, ہم حکومت میں, اور ہم نے صوبائی خود مختاری کا ایک بہت بڑا وہ اچیو کیا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ ابھی جو جنگ جاری ہے نا, آپ کیا سمجھتے ہو یہ کیا ہے؟ کوئی بھی الیکشن کے تیار نہیں ہے, لیکن یہ کسی کو ہڈی ہضم. آپ کو پتا ہے کہ صوبائی خود مختاری میں جو فائنینشیل ایوارڈ ہوا ہے, اس میں صوبوں کو کتنا فائدہ ہوا؟ کل کا دن بھی ایک عام سا دن ہے. ہاں, آپ لوگوں کے لیے بڑا, آپ سے مراد میرے کچھ ان کے لیے بڑا ہے, ہم رات بھر خوش ہوتے رہیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کل کا دن اور آنے والا مہینہ, آنے والا سال اسی طرح انشاءاللہ جمہوری عمل چلتا رہے گا. وہ دن گئے کہ میرے عزیز ہم وطنوں کو آ کر بیٹھے گا. ہم نے 4 سال میں یہ یقین میں, یہ کارنامہ بھی عدالت کا ہے, یہ کارنامہ بھی چیف جسٹس کا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب جو ہے یہ میرے عزیز کارنامہ ہمارا ہے, یہ کارنامہ ہمارے نوجوانوں کے خون کا ہے کہ آج چیف جسٹس صاحب اس مقام پہ بیٹھے ہیں اور اتنے اچھے اچھے فیصلے کر رہے ہیں. ہم نے خون دیا ہے, ہم نے خالی بولا نہیں. تو ان کی باتوں کو مان لیں, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹر لکھ لیں تو لکھ دیں. کیا وجہ ہے 2 سال سے کیوں نہیں جو ہے ان کی بات سنی جا رہی ہے؟ اگر آپ اتنا احترام کرتے ہیں چیف جسٹس کا, تو دنیا کے کسی بھی قانون میں, انگریزی قانون میں, مسلمانی قانون میں, قبائلی قانون میں, کسی قانون میں کسی بندے کو سنے بغیر اس کے خلاف فیصلہ نہیں دیا جا سکتا ہے.
کل وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں, ان کا وکیل حاضر ہو اور کورٹ کہتے ہیں تو بھائی ٹھیک ہے, کورٹ نے کہا تو ہم خط بھی, ہو سکتا ہے وکیل صاحب نے ہمارے کہا ہے, حکومت کے وکیل نے کہا ہو سکتا ہے کہ ہم خط بھی لکھ دیں, لیکن یہ کون سا قانون ہے یا کون سا طریقہ ہے, اللہ خیر کرے کہ توہین عدالت نہ ہو جائے کہ سنے بغیر ہی بندے پہ فیصلہ توپ دو. کل کا دن بھی گزرے گا اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہم الیکشن کرائیں گے اور یہ لوگ بھاگیں گے. جس طرح عدالت سے تو ڈنڈے لگے, آج اخبار کے فرنٹ پیج میں جس طرح ہے نا کہ 6 مہینے میں اگر الیکشن ہو گیا تو یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی. عمران خان صاحب نے کہا چلائیں گے, بول دیں عمران خان صاحب نے کہا اخبار میں ہمیں کیوں نہ ہو, ہم انشاءاللہ الیکشن کرائیں گے اس سال, اور یہ جو بڑے بڑے دعوے کرنے والے یہ الیکشن سے بھاگیں گے, لیکن تھوڑا سا سینٹ ہونے تو ہم خود الیکشن کرائیں گے کہ آؤ الیکشن. ایک گنجے نے نائی کو بار بار بولا میرے سر پہ کتنے بال ہے, وہ تنگ آ گیا, اس نے کہا تھوڑی دیر صبر کرو میں استرو پھیرتا ہوں اپنے دامن میں, گن لینا کتنے, الیکشن آئے گا پتہ چل جائے گا کون کتنا پانی میں ہے. چلے جی, الیکشن آئے گا تو پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں. لیکن جو فضا پاکستان میں چلتی ہے, لیکن میں پھر آپ ادھر لے جا رہے ہیں. چلیے جی, آپ سر آپ چلاتے ہو یار, اب 7 گھنٹے 8 گھنٹے آپ مسلسل ایک چیز چلاتے ہو تو فضا تو آپ بناتے ہو, ماحول تو آپ بناتے ہو. عمران خان صاحب کے جلسے میں اگر پشتون آبادی یا لوگ زیادہ پہنچ گئے تھے تو پھر تو اس وجہ سے آپ کو زیادہ اعتراض ہو رہا ہے. پشتون کیوں پہنچے تھے وہ تو ہم پتہ ہے کہ وہ کیسے پہنچے تھے, کیوں چھوڑے. اچھا خیر, حلیم عادل شیخ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کس طرح سے کل کے دن کو دیکھ رہے ہیں, مطلب لوگ جو ہیں سکون سے سو جائیں, کچھ نہیں ہونے والا, ایک نارمل پروسیڈنگ ہوگی, یا کل کا دن آپ بہت اہم دن پاکستان کی تاریخ میں دیکھ رہے ہیں؟ رضوان, اگر اس دن 2 روز پہلے پرائم منسٹر کل پیش ہونے کا فیصلہ نہ کرتے, کل کا دن بہت اہم ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا فیصلہ ہوا ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں کورٹ میں پیش ہوں گے جا کے, اور کل کا اس حوالے سے ایک بڑا دن ہے کہ پرائم منسٹر اور وہ پیش ہونے جا رہا ہے, اس نے عدلیہ کی تسلیم کیا ہے اس کی بڑائی کو, اور لیکن دوسری جانب کل کوئی انہونی نہیں ہونے جا رہی, کل کوئی بڑی خبر نہیں ملے گی, کل کوئی بریکنگ نیوز نہیں آنے جا رہی کل, لیکن ہوگا جی یہ آ گئے, یہ چلے گئے, یہ اتر گئے, یہ بیٹھ گئے, یہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے یہ جب کہہ دیا, لیکن کل کچھ ہونے نہیں جا رہا. جو ہونا تھا وہ نہیں ہو پایا کہ چونکہ پرائم منسٹر نے فیصلہ کر لیا کہ میں جا رہا ہوں. دوسرا, ارتضیٰ احسن کو وکیل کر لیا, وہ ایک سینئر وکیل ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں, اور وہ ایک سائڈ کی نہیں چل رہے. اگر خدا نخواستہ کوئی اور جو مطلب ہے کہ پہلوان قسم کے وکیل ہوتے نا, پھر ملاقہ ہو جانا تھا. اب ملاقے کا چانس ختم ہو گیا ہے, وہ بیچ کی بات کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں مجھے بابر اعوان کو بھی کنٹرول کیا ہے ذرا, ان کو بھی تھوڑا سا, میں وہی کہہ رہا ہوں پہلوان نہیں ہے کوئی نا. تو کل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں گی, سیٹل ڈاؤن ہونے کی طرف جائیں گی, اور ہم ساری قوم کو امید رکھنی چاہیے کہ سسٹم چلے اور کوئی خدا نہ خواستہ ایسے حالات نہ پیدا ہو جائیں کہ ادارے آپس میں ٹکرا جائیں, ادارے آپس میں لڑ جائیں. ویسے لوگوں کے حالات ٹھیک نہیں ہے, اگر یہ ادارے آپس میں ٹکرا گئے تو پھر کیا بنے گا. تو کل کچھ نہیں ہونے جا رہا, کل خیر ہوگی. اور جو بات ہے قانون کی بالادستی, قانون کی بالادستی تو دیکھیں قائم ہو گئی. پرائم منسٹر اگر جا رہا ہے پیش ہونے کے لیے تو قانون کی بالادستی قائم ہو گئی. اور دوسری جانب جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم اتحادی, دیکھیں اتحادی ہوتا ہے, اسی طریقے سے باراتی ہوتا ہے, وہ ڈھولچی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور قاضی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. ہم اتحادی ہیں لیکن ہمارا رول مختلف ہے, اور ہمارا بڑا پراپر رول ہے, ہمارا وہ نکاح خواہ والا رول ہے, ہم سب کے سیٹنگ کرا رہے ہیں آپس میں, اور خود جو ہے وہ اپنا حصہ بھی کہیں نہ کہیں لے لیں گے. اب ایسا محسوس ہو رہا ہے. ایک کالر کو تو یہ اعتراض تھا کہ آپ حکومت میں شامل ہوئے, آپ کو کیا فائدہ پہنچا. یہاں مصیبت یہ کہ فائدہ نہ لو تو بھی عوام پیچھے پڑ گئی, اگر کوئی فائدہ لیتے ہیں تو بھی عوام پیچھے پڑ جاتی ہے. لیکن میرے خیال میں ہمیں سب سے بڑا فائدہ مسلم لیگ نون کو یا جو یہ کاپ کو یا جو بھی لوگ ہیں, سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں, ہماری یہ رائے ہے کہ جمہوری تسلسل چلتا رہے, وزیر اعظم بھی عدالت میں آئے گا, چیف جسٹس بھی آئے گا, سیاستدان بھی عدالت سے ڈریں گے, اس طرح منافع خور بھی ڈریں گے, اس طرح قیمتیں بڑھانے والے بھی ڈریں گے. جب اس ملک میں قانون کی بالادستی ہوگی, رضوان یہ بات ذہن میں رکھنا, اس وقت تک عوام کی حالت یہ چہرے بدلنے سے نہیں ہو سکتی. یہ یہاں پر قانون کی بالادستی ہونی پڑی. سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ چینی 40 روپے کلو ہونی چاہیے, اب کتنے روپے کلو بک رہی ہے. تو یہ اس لیے کہ اگر قانون کی حکمرانی ہوگی. لیکن اس میں ایک سوال اور آتا ہے بشیر جان صاحب کہ یہ ملک پھر چیف جسٹس چلا رہے ہیں یا وزیر اعظم چلا رہے ہیں, یہ پارلیمنٹیرین چلا رہے ہیں, کون چلا رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ سکتا ہوں, وہ تو اگر میں کہوں گا تو آپ ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے, چیف جسٹس کا ہے, تو پھر آگے اسمبلی میں پارلیمنٹ میں لوگوں کو کیوں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس نے خط کا لکھا, خط نہیں جا رہا ہے, تو اب سب کو یہی مسئلہ ہو رہا ہے. تو آپ کم از کم یہ بھی پوچھے کہ سپریم کورٹ کا پچھلے سال آرڈر آیا تھا کہ چینی 40 روپے کلو بکے, یہ کون بیچ رہا ہے مہنگا, وہ بھی تھوڑا سا عوام کا مسئلہ ہے. عوام کا مسئلہ, آپ لوگ بھی عوام کا مسئلہ اٹھائے, خالی حکومت کے
پیچھے پڑے رہنے کے بجائے تو عوامی مسئلے آپ بھی اٹھائیں نا بھائی, اس بات کو ڈھونڈنے کی کیا فائدہ بھی ہوا ہے ویسے کہ پارلیمنٹیرینز کو اور سیاسی جماعتوں ایک فائدہ بھی ہوا ہے حلیم عادل شیخ صاحب کہ یہ جو میمو گیٹ اور پھر اس کے بعد یہ والا NRO عمل درآمد, یعنی کہ تمام تر رخ میڈیا کا اس طرف ہو گیا ہے. عوامی مسئلہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ عوامی مسئلے سے میڈیا بھی پیچھے ہٹا ہوا ہے. میں ایک چیز چاہتا ہوں, میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جی, کل بڑی قانون کی بالادستی قائم ہو رہی ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ سے, تمام کورٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ انصاف نہیں مل رہا ہے نچلی سطح کے. بالکل ٹھیک ہے. قانون کا تو ہر طریقے سے قانون کے شکنجے تیز ہو گئے ہیں, ہاتھ مضبوط ہو گئے ہیں, لیکن عام آدمی کو لوور کورٹس میں انصاف نہیں مل رہا ہے. وجہ بھی جو ہے حکومت کو کہا جاتا ہے, حکومت جو ہے بجٹ نہیں ہے, اس کے بعد رجسٹرار کے لیے, سیشن کورٹس کے لیے, عدالتیں قائم کرنے کے لیے سارا الزام اس کا بھی حکومت کہا جاتا ہے. صرف قانون سے, قانون و انصاف کی بالادستی ہونی چاہیے اور انصاف پرووائڈ کرنا ہے. لوور کورٹس میں ایک عام آدمی کا وہی حال ہے. کوئی بیچارہ کا چھوٹے چھوٹے کیسز میں چوری کا اگر جھوٹا کیس بن گیا تو اس نے 6 مہینے تو اس کا موقع ہی نہیں آنا, اس نے 100 روپے دینے ہیں, باہر سے ڈیٹ بڑھ جانی ہے. عام آدمی جو جیلوں میں موجود ہے, جس کی لوور کورٹس میں کیسز لگ رہے ہیں, وہ بھی ڈائریکٹ رسپانسبلٹی ہے ہماری سپریم کورٹس کی, ہائی کورٹس کی اور ان کے ججز کی کہ وہ ڈائریکٹ ان کے انڈر کمانڈ لوگ ہیں. وہاں بھی چینج کریں تاکہ عام آدمی کو ریلیف جو ہے کورٹ سے ملنے لگے. اور جب تک انصاف نہیں ملے گا, دیکھیں معاشرے میں فرسٹریشن رہے گی, قانون کتنا مضبوط ہو جائے, انصاف ریکوائرمنٹ ہے, انصاف دینا پڑے گا. نا انصافی ختم نہیں ہوگی تو ملک میں پریشانی ختم نہیں ہوگی. شکریہ بشیر جان صاحب. اور آخر میں جو آپ نے بات کی بڑی اہم بات ہے یہ کہ ایک وزیر اعظم تو کل جا رہے ہیں اور ہم بات بہت کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے میں جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, بڑے بڑے لوگوں کے بہت عام فیصلے ہو رہے ہیں, ملک کے فیصلے ہو رہے ہیں اور انصاف جو ہے وہ وہاں پہ مل رہا ہے, لیکن ایک غریب آدمی کو نہیں مل رہا ہے. لیکن اس میں بھی جو حکومت کا جو شیئر ہے وہ زیادہ ہے اور اس پر بھی یقینی طور پہ ایک پروگرام لے کر حاضر ہوں گے کہ ایک غریب آدمی کو آخر کیوں انصاف نہیں مل رہا ہے, وہاں پہ کیوں نہیں بجٹ لگ رہا ہے, وہاں پہ کیوں عدالتیں نہیں ہیں, رجسٹرار نہیں ہے, وہاں کا جو عملہ ہے, لوور عملہ ہے, وہ کیوں اتنی زیادہ رشوت لے رہا ہے. ایک عام آدمی جو جاتا ہے تو پولیس, یعنی کہ پہلے مرحلے میں پولیس سے لے کر اور پھر وکیل کو لے کر اس کا جو خرچہ ہوتا ہے, یعنی ہر معاملے میں بہت برا حال. ناظرین, کل دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالی خیر و عافیت سے دن گزرے اور پاکستان کی بہتری کے لیے, قانون کی بالادستی کے لیے آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.